فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کہکشان نیستی آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی سے متعلق ایک مستند داستان، جسے تحریر کیا محمد ہادی اصفہانی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 20ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 287، اور داستان بیان کریں گے سید محمد حسن الہی طباطبائی، 1345 قمری 1927 عیسوی۔ اور داستان شروع ہو رہی ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 17 اور 18۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ۔ السلام علیکم۔ آپ جانتے ہیں کہ آقا سید حسن مسقطی کا درس کہاں ہوتا ہے؟ سید جوان، میں خادم حرم ہوں اور علماء کے درس مجھے سمجھ میں نہیں آتے ہیں، کسی طالب علم سے پوچھو۔ بہت شکریہ، لیکن وہ میری بات کا صحیح جواب نہیں دیتے۔ اور زیادہ پوچھو، انشاءاللہ تلاش کر لو گے۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، سین حرم کے گوشے و کنار میں طلباء کی حلقے دکھائی دے رہے تھے جو درس و بحث میں مصروف تھے، چھوٹے اور بڑے حلقے، لیکن میں سید حسن مسقطی کا درس تلاش کر رہا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو معرفت الہی اور توحیدی مباحث میں ید طویلہ رکھتے ہیں، لیکن بظاہر ان کے درس میں شرکت کرنا نجف کے بہت سے طلباء کے لیے ناگوار تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے قدموں کی جانب صحن سے میں نے اپنی نظریں باب سعادت کی جانب پھیری اور واپس لے لیا۔ درس سے فقہ اور اصول کے حلقے نہایت پرجوش اور آتشی تھے، اور بہت سے طلباء تمام سطحوں پر ان فنون کو سیکھنے میں مصروف تھے، وہ فنون جو فرائض کی تشخیص اور شریعت کے تعبد میں ہر کامل اور جامع طالب علم کے لیے ضروری اور لازمی امور میں شمار ہوتے تھے۔ لیکن جس سوال نے میرے ذہن کو پریشان کر رکھا تھا وہ یہ تھا کہ کیا فقہ اور اصول اور فرائض کی تشخیص پر اکتفا کر لینا خود بخود عمل میں ڈھل جائے گا؟ اگر آپ اصول کافی، بحار الانوار اور دیگر کتب کو کھولیں تو ان میں جگہ جگہ ایسے امور کا تذکرہ ہے جو گویا فقہی احکام کے بالاتر مرحلے کو آشکار کرتے ہیں۔ کیا یہ ہو سکتا تھا کہ میں اہل بیت علیہ السلام کے بیانات میں موجود انسان، ولایت، توحید، ماد، نبوت اور قلبی احوال و مراقبت کے لطیف حقائق کے بارے میں اتنی زیادہ آیات اور روایات سے اپنی آنکھیں بند کر لوں؟ میں ان محنت کرنے والے طلباء کے بزرگ اور نورانی مجمع کو دیکھ رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ بھی میری روح یہ بھی میری طرح یہ اندیشہ رکھتے ہیں کہ اسلام نے جو مطالب بیان کیے ہیں ان سے بطور جامع اور کامل استفادہ کریں، لیکن کیا اسی زری شریف کے مالک نے خود یہ نہیں فرمایا تھا کہ انبیاء آئے ہیں تاکہ مدفون عقلوں کو جہل اور کثرت سے آلودہ خاک سے باہر نکالیں اور انسان کی رہنمائی اس کی الہی حقیقت کی جانب کریں؟ فقہ اور اصول میرے لیے اس راہ کے لوازمات میں سے تھے، اور میں نے اپنے بڑے بھائی محمد حسین کے ساتھ دل و جان سے ان کا مطالعہ کیا تھا، اور ہم اب بھی کرتے تھے، لیکن میری ایک گم شدہ چیز تھی کہ نجف اشرف پہنچ کر وہاں مقیم ہوتی ہی اسے پا لینے کے لیے میرا دل انتہائی بے چین اور ہیجان زدہ تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ باب سعادت کے قریب پہنچ گیا اور وہاں ایک نسبتاً پختہ اور قوی ہیکل شیخ کو دیکھا جو بیرونی دروازے کے پاس ایک چبوترے پر بیٹھے ہوئے اس کتاب کے حاشیے پڑھ رہے تھے۔
جو ان کے ہاتھ میں تھی۔ میں ان کے پاس گیا اور احترام سے کہا، جناب شیخ السلام علیکم۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سوچا شاید میری آواز نہیں سنی ہے۔ چونکہ میں سید حسن مسقطی کے درس کی جگہ معلوم کرنے کے لیے درس و مباحثے کے حلقوں میں مصروف طلباء کو تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، اپنا گلا صاف کیا اور کچھ زور سے کہا، آقا السلام علیکم، کیا میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کتاب سے اپنا سر اٹھایا اور سرخ آنکھوں سے میرے سراپے پر ایک نظر ڈال کر کہا، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں مطالعہ کر رہا ہوں؟ مجھے دھچکا سا لگا۔ ایسا رویہ میں نے کسی سے کم ہی دیکھا تھا۔ میں نے احترام سے کہا، معاف کیجیے گا، لیکن میں نے آپ کی خدمت میں سلام کیا تھا۔ وہ زیر لب کچھ بڑبڑانے لگے، اس کے بعد بولے، تم نے سلام کیا لیکن یہ نہیں سمجھے کہ سلام کر کے میری ضروری کام میں خلل ڈالا ہے۔ اب کہو کیا چاہیے؟ میرا تمام وجود شدید جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو گیا۔ ایک جوان طالب علم سے بات کرنے کا یہ کون سا طریقہ تھا جو ابھی اس راستے کی ابتدا میں تھا اور چاہتا تھا کہ ایک پختہ شیخ کو، جنہوں نے سالہ سال اس راہ میں اپنی ہڈیاں چورا کی تھیں، اپنے لیے اسوہ قرار دے۔ میں نے حاشیے سے صرف نظر کرتے ہوئے کہا، میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ آقا سید حسن مسقطی کا درس حرم مطہر میں کہاں منعقد ہوتا ہے۔ جیسے ہی بات میرے منہ سے نکلی، ان کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا اور غصے سے کہا، تمہیں اس منحرف صوفی کے درس سے کیا کام؟ صوفی؟ میں نے حیرت سے کہا، اور کیا، ایک منحرف صوفی جو منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر کفر بکتا ہے۔ تمہیں کس نے حق دیا کہ اسے تلاش کرو اور یہ چاہو کہ اس کے درس میں جا کر اس کے شاگردوں کا حلقہ بڑھاؤ؟ میں الجھن میں پڑ گیا تھا۔ کچھ ڈرتے ہوئے کہا، میں نے بعض طلباء سے سنا تھا کہ وہ حرم میں صبح کے وقت تفسیر قرآن کا درس دیتے ہیں، اسی لیے میں نے انہیں تلاش کر رہا تھا۔ انہوں نے اپنے دانت بھینچ کر کہا، وحدت وجود والے اور تفسیر قرآن؟ صوفیوں کو قرآن سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہ لوگ چند کافروں کے پیروکار ہیں جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو درویشوں کی بکواسیات میں ملا دیا ہے اور جہاں تک ممکن ہو اپنے مقصد کی خاطر مغالطے کرتے ہیں۔ حرام ہے اگر کوئی مسقطی جیسوں کے درس میں جائے۔ وہ شخص سید حسن مسقطی سے عجیب کینہ رکھتے تھے۔ میں نے سنا تھا کہ نجف تبریز کی طرح نہیں ہے اور وہاں مختلف فکری گروہ وجود رکھتے ہیں، لیکن مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ نجف میں اپنی حاضری کے اولین دنوں میں اتنی تیزی سے اور اس حد تک اختلاف اور جلدی میں فیصلے صادر کرنے کا مشاہدہ کروں گا۔ میں نے لعاب دہن کو نگلتے ہوئے کہا، میرا خیال تھا کہ میں ان سے استفادہ کر سکتا ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ وہ ایک مسلم مجتہد ہیں اور عقلی اور نقلی علوم میں انتہائی قابل ہیں۔ مجتہد؟ وہ نہ تو مجتہد ہے اور نہ ہی اس کا استاد۔ یہ لوگ سوائے مولوی مولانا روم کے شعر پڑھنے اور سنی متعزلی ابن عربی لعنت اللہ علیہ کی باتیں بیان کرنے کے اور کچھ نہیں جانتے۔ اضطراب مجھ پر چھا گیا، گویا میں نے اپنے ہاتھوں سے ایک خاموش آتش فشاں کو بھڑکا دیا تھا۔ تجسس اور کچھ شجاعت کے ساتھ پوچھا، سید حسن مسقطی کے استاد؟ میں نے سنا تھا کہ وہ تقریباً 50 سال کے ہیں، ان کا استاد کون ہے؟ اب میں نے کام خراب کر دیا تھا، گویا اصلی مشکل سید حسن مسقطی کے استاد تھے۔ انہوں نے مٹیاں بھینچ لیں اور قریب تھا کہ ان کے رگ گردن پھٹ جائے، اور کہا، وہ خود بھی صوفی ہیں، اس کا استاد سید علی قاضی بھی۔ یہ لوگ نجف میں طلباء کو اجتہاد، فقہ اور حدیث اور طریقہ اہل بیت علیہ السلام پر عمل کرنے سے منصرف کرتے ہیں، اور جو ان طلباء کے اذہان کو مٹھی بھر گدڑی پوشوں کے اقوال کی کثافت سے آلودہ کرتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی اور سوچ میں پڑ گیا، سید علی قاضی؟ کہیں یہ سید احمد کے بھائی تو نہیں کہہ رہے ہیں، جو کہ تبریز میں ہمارے دور کے رشتہ دار تھے؟ میں نے مرزا باقر سے سنا تھا کہ وہ کئی سال پہلے نجف آئے تھے اور عالم، مجتہد اور ایک مستحکم فقیہ ہیں۔ یہ کیا باتیں تھیں جن کی نسبت وہ متعصب شیخ ان کی جانب دے رہے تھے؟ اب میں نے سوچا کہ بات خراب ہو گئی ہے اور اس تقریباً 60 سالہ شیخ سے بات نہیں کی جا سکتی۔ میرے چہرے پر ابہام اور حیرت نے سایہ ڈال رکھا تھا۔ اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر کہا، میں آپ سے اس رہنمائی کے لیے شکر گزار ہوں۔ شیخ، جنہیں گویا ابھی آگ لگی ہوئی تھی، مکے دکھا کر کانپتے بدن کے ساتھ بولے،
اس قاضی کو میں جوانی کے دنوں سے جب نجف آیا تھا اور کوئلہ فروشوں، بھکاریوں اور وادی السلام کے درویشوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا پہچانتا ہوں۔ اگر اپنی عاقبت بخیر چاہتے ہو تو ان لوگوں کے پیچھے مت جاؤ۔ میں اگر سید ابو الحسن اصفہانی کی جگہ ہوتا تو ان کا خون بہانا جائز قرار دے دیتا۔ انہوں نے تشیع کا مقام گھٹا کر اسے تصوف اور لاابالی پن تک پہنچا دیا ہے۔ یا یہ نجف سے دفع ہو جائیں یا انہیں ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا جائے۔ ان کی پیشانی کی رگیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ جب میں نے حالات اس قدر خراب دیکھے تو کہا، جی اچھا جناب شیخ، میں آپ کی رہنمائی کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ انہوں نے غصے کی شدت میں منہ سے بہنے والے جھاگ کو ہاتھ سے صاف کیا اور غصے سے کہا، میں تمہیں نہ دیکھوں کہ ان فضولیات کے چکر میں پڑو۔ اپنی فقہ اور حدیث پڑھو اور اس کافر اور منحرف جماعت سے حوزے کے بزرگوں کو نمٹنے دو۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ میں نے جلتی پر تیل ڈال دیا اور اب یہ شیخ چھوڑنے والے نہیں ہیں تو کہا، چشم جناب شیخ، بہت شکریہ۔ انہوں نے غصے سے مجھے دیکھا اور اپنا سر جھکا کر تیزی سے کہا، اب جاؤ۔ میں نے انتہائی تعجب سے انہیں دیکھا اور آہستہ آہستہ ان سے دور ہوا اور اس سوچ میں پڑ گیا کہ حوزہ علمیہ میں یہ کس قسم کا رویہ ہے۔ میں بہت سے علماء سے مل چکا تھا اور تبریز کے طالبیہ مدرسے میں سید محمد حسین کے ساتھ بہت سوں کا شاگرد رہا تھا۔ علمی مباحث میں دوسروں سے اختلاف نظر رکھنا ایک رائج امر تھا، لیکن اس قسم کا رویہ مجھے حوزے کی فضا سے کسی حد تک نا امید کر رہا تھا۔ مسقطی کے درس کے بارے میں پوچھنے پر طلبہ نے جس طرح مجھے ٹالا تھا، یا اس شیخ کی جانب سے ان کے اور ان کے استاد کے خلاف جو تلخی، ڈٹائی اور تہمت زنی دیکھنے کو ملی تھی، اس نے میرے اندر موجود آزاد اندیشی کی جڑیں مضبوط کر دی تھیں۔ علم کی طلب میں نے سیکھا تھا کہ مجھے حر اور آزاد ہونا ہے۔ قرآن نے ان لوگوں کو بشارت دی ہے جو مختلف طرح کی باتیں سنتے ہیں اور ان میں سے بہترین کی پیروی کرتے ہیں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تفکر اور تعقل سے مقابلہ کیا جا سکے؟ جو طالب علم درس خارج میں داخل ہوتا ہے، اسے متعدد افکار اور آراء کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان میں سے جو سمجھے اور اس کے لیے حجت قرار پائے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ میرے پاس اس بات کی کیا حجت تھی کہ میں مسقطی اور قاضی کو کافر و منحرف سمجھوں، وہ بھی سید مسقطی، جن کے بارے میں سنا تھا کہ وہ نجف اشرف میں توحید اور بیان حکمت میں کم نظیر ہیں۔ یہ افکار باعث بنے کہ میں اپنا عزم جزم کر لوں اور ان کے درس میں ضرور جاؤں گا۔ لہٰذا میں نے اپنی عبا مرتب کی اور امامے کو مضبوطی سے سر پر جمایا، پھر حرم کے چوبی زری پر نظر ڈالی جو کہ ایوان طلع کے سامنے والے دروازے سے نظر آتی تھی، اور سید حسن مسقطی اور اس کے درس تک پہنچنے کے لیے ایوان علماء اور در شیخ طوسی کی طرف چل پڑا۔ میں آگے گیا، دروس کے حلقوں پر نظر ڈالتا جا رہا تھا۔ میری نظر ایک سید پر پڑی جو صحن کے آخر میں ایک چھوٹے ممبر پر خورشید کی مانند جگمگا رہے تھے۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ سید حسن مسقطی ہیں۔ آہستہ آہستہ میں ان کے حلقہ درس تک پہنچا۔ جب حرم میں لوہے کی تختی پر گیا، 11 مرتبہ ہتھوڑا پڑنے کی آواز ظہر سے 1 گھنٹے قبل کا اعلان کر رہی تھی۔ ان کے درس میں 20 سے زیادہ طلباء موجود نہیں تھے۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ان کا چہرہ توجہ میں غرق تھا، آرام اور پرسکون سیاہ امامہ اور وہ چہرہ جو اندرونی آنکھ سے گلگوں ہو چکا تھا۔ وہ 2 کتابیں ان کے ہاتھ میں تھیں جو فرسودہ اور قدیمی تھیں، جنہیں بڑے احترام سے اپنے زانوں پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ پہلی کتاب کی چرمی اور قدیمی جلد پر سیاہ رنگ سے لکھا ہوا ہے التوحید المصدوق، اور دوسری کتاب کی جلد پر مدھم طلائی رنگ میں تحریر تھا اصول کافی شیخ صدوق اور کلینی کی کتابیں تھیں۔ شیعوں کے صف اول کے محدثین، میرا ذہن اس شیخ میں الجھ گیا جو مسقطی کو صوفی کہہ رہا تھا۔ انہوں نے درس کا آغاز کیا اور کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکہ یا امیر المومنین، یا قائد الغر المعاجلین، یا یاسوب الدین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ہماری گفتگو سورہ مبارکہ قصص کی آیت نمبر 88 تک پہنچی تھی۔ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ اور معبود کو نہیں پکارو،
یہ نہیں پکارو یعنی قلابہ نہیں پکارو۔ تمہارے اعمال تمہارے وجود کی خواہشوں کا نتیجہ ہیں۔ تمہارے افکار اس سے جنم لیتے ہیں جس پر تم توجہ رکھتے ہو۔ انسان جس چیز پر متوجہ ہو اور دوسرے امور سے اس کی توجہ سلب کر لیتی ہے، اس کی الہ بن جاتی ہے۔ انسان کی توجہ ایک طرف سے واللہ و شیدا ہونے اور متوجہ ہونے کا مفہوم رکھتی ہے۔ آپ اپنے خیالات کو اپنے مٹھی میں بند رکھیں اور اجازت نہ دیں کہ آپ کا باطن خدا کے سوا کچھ طلب کرے۔ لیکن کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ کیا انسان خود بخود اس نقطے تک پہنچ سکتا ہے؟ وہ اپنے خیالات کو کس طرح کنٹرول کرے؟ جس راستے پر آگے قرآن کریم اشارہ کر رہا ہے وہ توحید پر توجہ دینے اور تبارک و تعالیٰ کے مقام ہو پر انحصار انحصار الوہیت سے عبارت ہے۔ اس دہر سے معیار کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ توحید اور ذات باری تعالیٰ پر توجہ کی جائے۔ خدا میں پناہ حاصل کرو۔ آپ مقام ہو کی جانب متوجہ رہیں، وہ اصلی اللہ ہے، اور جو کچھ انسانوں کے صفحہ خیال و گمان میں ہے اسے دھو دیتا ہے اور کہتا ہے تم جو بھی سوچتے ہو اور جس چیز پر توجہ رکھتے ہو وہ ابھی بالک، نابود اور نیست ہے۔ جو باقی ہے وہ ظہور اور ادراک میں اصلیت کا حامل ہے۔ وہ خدائے تبارک و تعالیٰ کا وجہ یعنی چہرہ ہے۔ حاکمیت اسی کے لیے ہے اور تم اسی کی طرف پلٹو گے۔ ان کا کلام عجیب فصاحت کا حامل تھا۔ جب وہ گفتگو کرتے تو انسان کی رگوں میں خون جوش مارنے لگتا اور وہ عالم کے مقدس مقامات کی جانب متوجہ ہو جاتا۔ انہوں نے کتاب التوحید کھولی اور اس پر نظر ڈال کر بولے، اس وجہ کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی راستہ ہے کہ ہم اس وجہ یعنی چہرے کے ساتھ رابطہ قائم کر سکیں؟ جناب شیخ صدوق کتاب توحید میں صادق آل محمد علیہ السلام سے سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ وجہ اللہ ہیں جو نابود نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اس پر توجہ کرے تو اس نے عالم میں اس حقیقت پر توجہ کی ہے جو توحید کا مظہر اور اس کی تجلی ہے۔ ایک اور جگہ اور دوسری تعبیر میں اسی معنی پر تاکید فرماتے ہیں، کیا انسان کا اشیاء سے رابطہ ان سے روبرو ہونے کے علاوہ کچھ ہے؟ قرآن کا ارشاد ہے سب کچھ نابود ہے مگر یہ وجہ اللہ۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے جس چیز کو دیکھو اس کی ایک وجہ ہے اور اس کی ولایت کا مالک مقام ہو ہے۔ یہ ہمارے معرف ہیں۔ مقام ولایت کی تعریف اور حقیقت توحید کے بارے میں، انسانی ادراک کے بارے میں، یہ اہل بیت علیہ السلام کے درخشاں اور بے نظیر کلمات ہیں۔ حوزہ علمیہ کیوں ان بے مثال کلمات سے درست بہرہ مند نہیں ہے کہ ازل سے ابد تک ایمان کے سپوتوں نے ایسا عروج نہ دیکھا اور نہ دیکھیں گے۔ کیا توحید اسلامی شریعت کی بنیاد نہیں ہے؟ کیا ولایت اصول دین میں سے نہیں ہے؟ ہم فقہ اور اصول کو توحید کے لیے چاہتے ہیں۔ ہم ولایت اور مقام اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کے لیے ان کے محتاج ہیں۔ کیا ہمیں ان معارف اور ان توحیدی اخلاق اور کلمات سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے؟ انسان اپنی خلقت کے راستے پر ایسا مسافر ہے جو توحید سے کثرتوں اور کثرتوں سے توحید کی جانب گامزن ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کو اپنے اختیار سے اس عالم سے ربوبیت کے مقدس مقام کی جانب متوجہ کرے اور عقلی اور الہی سفر میں داخل ہو، خود کو آفعال الہی کے شہود تک پہنچائے، خود کو اسماء اور صفات حق کی تجلی تک پہنچائے۔ وہ راستہ جس کی تصویر کشی قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر کی ہے، ہم کب تک خواب خرگوش میں مبتلا رہیں جبکہ ہمارا یہ خیال ہو کہ ہم حق کے راستے پر ہیں۔ خداوند نے انسان کو اپنی خلافت کی استعداد عطا فرمائی۔ ہم امام صادق علیہ السلام کے مکتب کے شاگرد ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ راستہ مکمل اور جامع طور پر اپنائیں جو ان کے مد نظر تھا، یہ نہیں کہ اس کے ایک جز پر اکتفا کر لیں اور دوسرے امور کو ناقابل توجہ اور بے اہمیت سمجھیں۔ دوسرے الفاظ میں ہمیں فروعات کی خاطر اصول دین سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے
کہ ہم اس ملکوتی بارگاہ میں زمین سے سر ٹکرائیں اور اس باعظمت گنبد کے مالک سے عاجزانہ تقاضا کریں کہ وہ توحید و ولایت کی حقیقت تک رسائی کی راہ ہمارے لیے کھول دیں۔ ہمیں ایسا آسمانی اور ولایت میں ڈھالا ہوا مرد دکھائیں تاکہ وہ ہمارا ہاتھ تھام کر حقائق کی بے کراں کہکشاں تک ہماری رہنمائی کرے۔ ہم اس خاندان کی عنایت کے محتاج ہیں تاکہ وہ ہماری حقیقت کا اپنے بحر وجود سے متصل ہو جانا قبول فرمائیں۔ اس وقت ان کی صورت 14ویں کے چاند کی مانند نور افشانی کر رہی تھی۔ میں طلباء کے آنسوؤں کو دیکھ رہا تھا جو ان کے چہرے سے زمین پر ٹپک رہے تھے۔ اب بھی ان کے افکار اور نظریات میں انحراف تلاش کر رہا تھا۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ ایک کم نظیر مرد تھا جو معرف، عقائد اور توحید میں ید طولا رکھتا تھا، اور سب سے زیادہ اہم یہ کہ اپنے سامنے موجود ہر سننے والے کے دل کو یوں آگ لگا دیتا تھا کہ وہ ان باتوں کو نظر انداز نہ کر سکے اور دوسروں کی مانند بے لگام زندگی بسر کرنا اس کے لیے ممکن نہ رہے۔ انہوں نے مزید کہا، میں بات کو طویل نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن صرف اور صرف ایک روایت کا متن آپ کے لیے پڑھتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام ہمارے لیے جو تحفہ لائے ہیں، ان کے لیے تقویٰ، توجہ، سیر اللہ، درخواست اور ان کے گھر سے عاجزانہ گدائی کی ضرورت ہے تاکہ وہ معرف، لقائے اللہ کی حقیقت، وجہ اللہ اور ان کے آسمانی مقام کی ہم جواری کو ہماری روزی قرار دیں۔ انہوں نے توحید صدوق نامی کتاب بند کی اور اسے اصول کافی کے نیچے رکھ دیا۔ اصول کافی کو کھولا اور ایک صفحہ نکال کر کہا، میں اس متن کو آپ کے لیے صرف پڑھوں گا اور آج اس کی تشریح نہیں کروں گا، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ان حقائق کو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے کس قدر طویل راستہ ہے اور ان کے عقلی ادراک کے بعد ہمارے سامنے کیا لا امتناعی راستہ رکھا گیا ہے، تاکہ قلبی سلوک کے ذریعے اس کے حقیقی رویت تک پہنچ سکیں۔ اپنی آنکھیں جن سے گویا عشق کی بجلیاں سننے والوں کے قلوب پر کوند رہی تھیں، کتاب پر مرکوز کی اور پڑھا۔ وائے ہو تم پر جو چیز کسی زمانے میں نہ رہی ہو، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کب سے تھی۔ بے شک میرا پروردگار تبارک و تعالی ہمیشہ تھا اور زندہ ہے، کیسے ہونے کے بغیر اس کے لیے ہو جانا نہیں ہے، اور اس کے ہو جانے پر کیسے ہو جانا لاگو نہیں ہوتا۔ وہ کوئی مکان نہیں رکھتا، کسی چیز میں نہیں ہے اور کسی چیز پر واقع نہیں ہے۔ اپنی منزلت کے لیے اس نے کوئی مکان ایجاد نہیں کیا ہے۔ اشیاء کو خلق کرنے کے بعد قدرت مند نہیں ہوا اور کسی شے کو خلق کرنے سے پہلے ناتوا نہیں تھا، نہ ہی کسی چیز کو پیدا کرنے سے پہلے خوفزدہ تھا۔ جو کچھ لفظ میں بیان ہوتا ہے اور خیالات میں گزرتا ہے، اس کی مانند نہیں ہے۔ خلقت سے پہلے بھی سلطنت سے الگ نہیں تھا اور مخلوقات کے چلے جانے کے بعد بھی اس سے جدا نہیں ہے۔ ہمیشہ زندہ ہے، اپنی ذات سے زندگی کے جدا ہوئے بغیر۔ کسی چیز کو خلق کرنے سے پہلے توانا بادشاہ تھا۔ جہان ہستی خلق کرنے کے بعد قدرت مند بادشاہ ہے۔ اس کے لیے کیسے مکان اور حد نہیں ہے اور کسی چیز سے شباہت کی بنا پر پہچانا نہیں جاتا ہے۔ جتنا بھی باقی رہے بوڑھا نہیں ہوتا اور کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتا، بلکہ تمام چیزوں کی اس کے ڈر سے جان نکل جاتی ہے۔ وہ زندہ ہے، وجود میں آنے والی زندگی کے بغیر، اپنی موجودیت کے قابل توصیف ہونے سے بری، بغیر کسی حدود مکان کی کیفیت کے جس میں وہ موجود ہو، اور بغیر کسی مکان کے جس کا وہ مجاور ہو، بلکہ وہ ایسا زندہ ہے جو آثار قدرت و زندگی سے پہچانا گیا ہے، اور ایسا بادشاہ ہے جس کی بادشاہی اور قدرت دائمی ہے۔ اس نے جو چاہا اپنے چاہتے ہی اپنی مشیت سے وجود میں لے آتا ہے، نہ محدود ہے نہ ہی اس کے اجزا ہیں، اور وہ فانی نہیں ہوتا۔ وہ ہستی کا نقطۂ آغاز ہے، کیفیت کے بغیر، اور انجام ہستی ہے، مکان کے بغیر۔ سب چیزیں نابود ہیں سوائے اس کی وجہ کے۔ خلقت اور فرمان اس کے ہاتھ میں ہے، خیر سے پر ہے۔ اہل عوالم کا پروردگار تم پر وائے ہو۔ اے سوال کرنے والے،
بے شک میرے پروردگار کو خیالات گھیرتے نہیں ہیں اور اس پر شبہات نہیں اترتے ہیں، اور وہ سرگرداں نہیں ہوتا، وہ اونگتا اور سوتا نہیں ہے، اور جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان اور زیر خاک ہے اسی کا ہے۔ انہوں نے اپنے سامنے بیٹھے طلباء پر نظر ڈالی۔ امام صادق علیہ السلام کے حیرت انگیز الفاظ نے ان کی سانسوں کے دریچے سے نکل کر ان طلباء کو جنون و تحیر کی وادی میں پہنچا دیا۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ امیر المومنین علیہ السلام کی ذریع مبارک کی جانب بڑھایا اور اشک بار آنکھوں سے جو ان کے چہرے کو باعظمت بنا رہی تھی یہ اشعار پڑھنے شروع کیے۔ مجھے اس یار دل نواز سے شکریہ کے ساتھ شکایت ہے، اگر عشق کے نکتہ دان ہو تو یہ قصہ اچھی طرح سن لو۔ میں نے جو خدمت کی وہ بنا کسی اجرت اور احسان تھی۔ اے خدا کسی کا بے عنایت مخدوم نہ ہو۔ تشنہ لب رندوں کو کوئی پانی نہیں دیتا، گویا اس ولایت سے ولی شناس چلے گئے ہیں۔ اے دل اس کی کمند جیسی زلف میں نہ لپیٹنا، کیونکہ ادھر بہت سے بے جرم و خطا کٹے ہوئے دیکھو گے، بہت سے بے جرم و خطا سر کٹے ہوئے دیکھو گے۔ تیری نگاہ نے ناز و ادا سے ہمارا خون پی لیا اور تجھے یہ پسند ہے۔ اے عزیز خون ریز کی حمایت جائز نہیں۔ اس اندھیری رات میں میرے راہ مقصود گم ہو گئی۔ اے ہدایت کے ستارے کسی گوشے سے باہر نکل آ۔ میں جس طرف بھی گیا میری وحشت کے سوا کچھ نہ بڑھا۔ اس بیابان اور اس بے انتہا راستے سے خدا کی پناہ۔ اے حسینوں کے آفتاب میرا باطن بھڑک رہا ہے، گھڑی بھر کے لیے مہربانی کے سائے میں پناہ دے دے۔ اس راستے کی انتہا کی کیا صورت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے شروع میں لاکھوں منزلیں درپیش ہیں۔ اگرچہ تم نے مجھے بے عزت کر دیا لیکن تمہارے در سے منہ نہ موڑوں گا۔ رقیب کی رعایت سے دوست کا ظلم بہتر ہے۔ عشق تمہاری فریاد کو پہنچے گا اگر تم حافظ کی طرح 14 قرات کے ساتھ قرآن حفظ پڑھو گے۔ وہ وقت تھا جب میں نے محسوس کیا کہ میرے قلب پہ نور عشق بڑھتا جا رہا ہے اور اس آیت کا مفہوم میری سمجھ میں آنے لگا۔ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی، فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ اولو الالباب۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 17 اور 18 تھی۔ صفحہ نمبر 299 ہے اور داستان بیان کریں گے علی قام 1346 قمری 1927 عیسوی، اور آیت شروع ہو رہی ہے سورہ واقعہ کی داستان شروع ہو رہی ہے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 31 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وماء مسکوب۔ میں مدرسے کی جنوبی سمت میں واقع چھوٹے حجرے میں عجیب جماعت کو دیکھ رہا تھا۔ کافی عرصے سے وہ لوگ میری نظروں میں تھے۔ اس مجموعے میں انواع اور اقسام کے لوگ شامل ہوتے اور کبھی ایک دوسرے کے گھروں میں باری باری محفل جماتے تھے۔ مسلم مجتہد سے لے کر اس لوہار تک جو کہ دینی طالب علم بن گیا تھا، اور بجلی کا کام کرنے والا جو پہلے قبرستان کے غسال خانے میں ہوا کرتا تھا، نیز ایران، عراق اور ہندوستان وغیرہ سے آئے ہوئے جوان طلباء جن میں سے ہر ایک کی اپنی دنیا تھی۔ ان اواخر طباطبائی نامی 2 جوان سید طلباء بھی ہندی مدرسے کے اس حلقے میں شامل ہوئے تھے۔ ان میں زیادہ تر ایرانی تھے، لیکن مرزا ابراہیم عرب اور سید ہاشم نال بند جیسے عرب بھی ان کے درمیان دکھائی دیتے تھے۔ میں درس و بحث میں مصروف تھا اور کافی دن ہوئے مدرسے کی ذمہ داریوں سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ سید ہاشم نے مدرسے آ کر وہاں کا انتظام سنبھال لیا تھا۔ وہ ایک جوان پراسرار اور باصلاحیت طالب علم تھے۔ میں نے سنا تھا کہ قاضی کے بہت سے شاگردوں سے زیادہ پرانے ہیں۔
ان کی پیدائش کربلا کی تھی اور وہیں انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے قہوہ خانے میں اپنے استاد سے جان پہچان کا قصہ مجھ سے بیان کیا تھا، لیکن وہ کربلا چھوڑ کر نجف کیوں آ گئے تھے؟ اس کی وجہ اس جماعت کے دوسرے افراد کی سرگوشیوں میں سنا تھا۔ ایک دن سید ہاشم اپنی آہن گیری کی دکان میں ذکر و توجہ میں غرق رہتے ہوئے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے چاہا کہ بھٹی میں سے دہکتا ہوا لوہا باہر نکالیں۔ معلوم ہوا کہ اوزار نزدیک نہیں ہے۔ اپنا ہاتھ بھٹی میں ڈالا اور اسے باہر نکال لیا۔ ان کا شاگرد جو جوان تھا یہ منظر دیکھ کر وحشت زدہ ہوا اور بھاگ گیا۔ اس جوان نے کربلا میں اپنے جاننے والوں اور دوستوں میں یہ واقعہ بیان کیا۔ سید ہاشم نے اس خوف سے کہ اس بات کا جنجال نہ بن جائے اپنا سامان سمیٹا اور نجف میں قاضی کی خدمت میں پہنچے۔ قاضی جو بظاہر اس بات سے بے خبر تھے، انہوں نے بغیر کسی تمہید کے انہیں ڈانٹا ڈپٹا کہ خود سے بات کیوں ظاہر کی، اس بچے کو کیا معلوم کہ ان کاموں کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس کے بعد سید ہاشم نجف میں مقیم ہو گئے اور ہندی مدرسے کی ذمہ داریاں ان کے سپرد کر دی گئیں۔ انہوں نے اس حجرے میں رہنا شروع کیا جہاں کافی پہلے سید مہدی بحر العلوم عرصہ توحید و ولایت کے وہ ابر مرد رہا کرتے تھے۔ سید علی قاضی کبھی کبھی ان سے کہتے کہ حجرہ خالی کر دیں اور خود بحر علوم کے حجرے میں عبادت کرتے تھے۔ یہ صورتحال زیادہ عرصہ جاری نہیں رہی اور سید ہاشم نے اپنی شدید مشکلات کے باعث اپنے استاد کے مشورے سے حوضہ ترک کر دیا اور کربلا معلیٰ واپس جا کر آہنگیری کے لیے ایک دکان کرائے پر لے لی۔ مجھے سید ہاشم کے غیر معمولی ماجرے اور قاضی کے رد عمل سے بہت مزہ آیا، کیونکہ اس سے میں سمجھ گیا کہ یہ مسائل قاضی کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ان کا اظہار ان کے شیوہ اور مسلک کے خلاف ہے۔ یہ ان صوفیوں اور درویشوں کے برعکس تھا جو فقہ کو دین کا چھلکا سمجھتے تھے اور اسے ترک کر کے غیر شرعی ریاضتوں کے ذریعے نفسانی قوتیں حاصل کرنے میں اپنی عمر برباد کر دیتے تھے۔ کافی بعد میں نے قاضی سے سنا جو تاکید کر رہے تھے، اس راستے میں حاصل ہونے والے کشف اور کرامات راستے کے بیچ ملنے والے چنا ریوڑیوں کی مانند ہیں، جن سے انسان کو صرف صرف نظر کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی اصلی اور حقیقی مقصد جو کہ عبودیت اور معرفت اللہ ہے اس تک پہنچ سکے۔ میں صاف صاف کہتا ہوں کہ میں شروع میں ان لوگوں سے ملنے ملانے کا مجھے شوق نہیں تھا، لیکن جب آہستہ آہستہ ان کے طلباء کے اخلاق، پاکیزگی اور علم و فضل سے آشنا ہوا تو مجھ میں ان کی جانب جھکاؤ پیدا ہو گیا۔ میں کن آنکھیوں سے ان جوانوں کو دیکھا کرتا جو قاضی کے محضر میں پہنچتے اور محبوب چہروں اور جاگ جانے والوں کے ساتھ وہاں سے باہر نکلتے تھے، لیکن میں اپنے درس و بحث میں مصروف تھا۔ میرا عقیدہ تھا کہ وہی اسلام کے لیے مفید ہے جو عالم ربانی ہو، اسی لیے میں نے ان سے نزدیک ہونے کی کوشش نہیں کی۔ آخر کار ایک دن میں مدرسے کی پہلی منزل پر واقع اپنے حجرے سے نکلا اور صحن میں آیا تاکہ حوض کے پانی سے وضو کروں۔ طلبہ ایک کے بعد ایک آ رہے تھے اور حسب معمول حوض کے پانی سے وضو کر رہے تھے۔ جب سب چلے گئے تو سید علی قاضی آئے اور پانی کے برتن کو جس میں پینے کا پانی تھا اپنے سامنے رکھا اور وضو کرنے لگے۔ میں نے بھی حوض کے پانی سے اپنا چہرہ دھویا اور جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ پانی میں ڈالا دیکھا کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اسی حالت میں کہا کہ آپ کے حجرے میں پینے کا پانی موجود نہیں؟ میں نے کچھ تعجب کیا۔ جی حجرے میں پینے کا پانی ہے، ابھی کوفے سے لائے ہیں۔ پھر وضو کے لیے آپ اس پانی سے استفادہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں نے خود کو سمیٹا اور دفاعی انداز میں کہا حوض کا پانی پاک و صاف ہے اور اسے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا لیکن جو پانی آپ کے حجرے میں ہے وہ زیادہ صاف اور وضو کے لیے مناسب تر ہے۔ ان کی اس بات سے مجھے کچھ شرمندگی ہوئی اور میں نے محسوس کیا کہ میری کاہلی باعث بنی ہے کہ میں حوض کے پانی سے وضو کروں، کیونکہ پینے کا پانی مشکلوں سے کوفے میں نجف لاتے تھے، جبکہ نجف میں پانی کنویں سے نکالا ہوا اور کھارا تھا۔ اسی لیے کوئی دقت سے کام لینا چاہتا تو صحت و سلامتی کا خیال رکھنے کے لیے پینے کا پانی استعمال کرتا تھا، جس کے بعد باعث ڈبوں میں موجود پانی جلد ختم ہو جاتا تھا۔ چونکہ میں ایک جوان طالب علم تھا اور بعضوم خویش، رعب و دبدبے کا حامل تھا، اپنا وضو جاری رکھا، پانی میں ہاتھ ڈالا اور انہیں
سنانے اور بحث بدلنے کے لیے وضو کے دوران وارد ہونے والی دعائیں زور زور سے پڑھنی شروع کر دیں۔ انہوں نے جلدی سے میری بات کاٹی اور کہا، یہ والی قرأت آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس سے زیادہ دقیق قول موجود ہے۔ اس قرأت میں وجوہ الف لام کے بغیر ہے۔ میں نے انہیں نظر انداز کرتے ہوئے اپنا وضو مکمل کیا۔ مجھ جیسے اجدادی عرب کے مقابلے میں ایک ایرانی کے اس رویے اور اعتراض نے میرے اندر عرب اور عجم کا تعصب جگا دیا تھا، اور میں نے اپنی قرأت کی توجیہ کے لیے بحث و جدال اور استدلال دینا شروع کر دیا۔ لیکن بہت کوشش کے بعد میں نے خود کو ایک عالم کے مد مقابل پایا جو بحث پر تمام پہلوؤں سے مکمل تسلط رکھتے تھے اور فصیح عربی میں بآسانی بات کرتے تھے۔ ان کے دقیق علمی استدلال کے سامنے میرے پاس ان کی بات مان لینے کے سوا چارہ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر جو شدید غصہ شعلہ ور ہو گیا تھا، ان سے باتوں کے دوران وہ انس اور محبت میں تبدیل ہو گیا، جیسے پہلے سے میرے وجود کی گہرائی میں اپنی جڑیں پھیلا چکا ہو۔ آہستہ آہستہ میری شدت وحدت اس جھکاؤ میں تبدیل ہو گئی، اور میں نے شدت و حدت اس جھکاؤ میں تبدیل ہو گئی اور میں نے محسوس کیا کہ میں ایک ایسے شخص کے سامنے موجود ہوں جو عالم، مجتہد اور شریعت کے حوالے سے نہایت دقیق ہے۔ میں ان سے ہم کلام ہو کر واقعی بہت محظوظ ہوا، اور وہ ملیح انداز میں مسکرائے اور کہا، آقا شیخ علی، آپ کبھی ہمارے حجرے میں ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ میں نے اپنی آستینیں اتاری اور کہا، جناب سید، آپ کا حجرہ ایرانیوں سے بھرا ہوا ہے اور وہاں زیادہ تر فارسی یا ترکی زبان بولی جاتی ہے، میں آپ کی شاگردوں میں تنہا رہ جاؤں گا۔ انہوں نے مہربانی سے کہا، اس میں کیا حرج ہے، ہم آپ سے عربی میں بات کریں گے اور آپ ہماری عربی کی غلطیاں بتائیے گا۔ آپ بھی کوشش کیجیے گا کہ ہم سے فارسی میں بات کریں اور ہم آہستہ آہستہ آپ کو فارسی سکھا دیں۔ اچھا معاملہ تھا ایسی جماعت سے ایک زبان سیکھنا جس کی پیشانیوں سے معنویت اور علم کا نور آنکھوں کو نوازتا تھا۔ میری نظر میں ایک قابل قدر کام تھا۔ میں نے خوش ہو کر، جیسے میرے وجود کی پوشیدہ زاویے ان کے انتظار اور اسے قبول کرنے کے منتظر تھے، کہا، چشم آقا، میں آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا، تشریف لائیے۔ آقا سید حسن مسقطی کے ساتھ اپنی دوستی کی بنیاد رکھیے اور ان سے آشنا ہو جائیے۔ ان کی دوستی بہت مفید اور البتہ شیریں اور لذت بخش ہے۔ میں ہندی مدرسے کے جنوبی ضلع میں واقع اس چھوٹے سے حجرے کے لیے اپنے وجود میں ایک شوق رکھتا تھا جو گویا شکوہ ہو رہا تھا، لہٰذا میں اس حجرے میں گیا اور وہیں سید حسن مسقطی سے اپنے اخلاق اور منش اور اس محبت اور علمی تحیر سے مجھے اپنا اور اپنے استاد کا مجذوب بنا دیا۔ یہ ملاقاتیں اور محفلیں جاری رہیں، یہاں تک کہ دست روزگار نے سید حسن مسقطی کو اس آسمانی اور کم نظیر مجمع سے جدا کر دیا۔